السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 11 فروری اور سوموار کا دن سن ہے 2020۔ پچھلے چند دن کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، سعودی عرب میں تھا، اپنے والد صاحب کو لے کے گیا تھا عمرے کے لیے، تو آپ سے کوئی باقاعدگی سے رابطہ نہیں رکھ سکا۔ ایک دو ویڈیو ضرور کیں لیکن وہ بھی نان پولیٹیکل ویڈیوز تھیں، کیونکہ میں نے سوچا کہ وہاں پر جو کچھ دیکھ رہا ہوں سعودی عرب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں۔ اب واپسی ہو گئی ہے تو جو پولیٹیکل چیزیں ہیں، جو اس وقت پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ آج اس پر ہم بات کریں گے اور شیئر کریں گے۔ جو پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں احتساب کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پر آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز، اور دونوں کے جو قائدین ہیں ان کی ہمیں یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی ان کی جو پولیٹیکل جو ان کا جو اثاثہ ہے، جو ان کی سیاسی جماعت ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کی قیادت ان کی اولادوں کے ہاتھ چلی جائے۔ بلاول بھٹو صاحب سیاسی جانشین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور زرداری صاحب یہی چاہتے ہیں کہ آگے پیپلز پارٹی کو وہی چلائیں۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مریم صاحبہ چلائیں۔ تو آج ان دونوں کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو اطلاعات ہیں، نیب نے انہیں 13 تاریخ کو دوبارہ طلب کر لیا اور کرپشن کے بڑے سنگین چارجز ہیں۔ ماضی میں بھی بلاول بھٹو کو نیب نے طلب کیا تھا۔ بلاول بھٹو اسلام آباد نیب کے آفس پیش ہوئے تھے، یہاں پر بہت بڑا ایک ٹھٹھا بھی لگایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، پورے پنجاب سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، کوئی 5-7 ہزار لوگ تھے اور بلاول بھٹو پیش ہوئے تھے، زرداری صاحب بھی تھے یہاں پر۔ لیکن جو سوالات جو بلاول بھٹو سے کیے جاتے رہے ہیں ان کے جوابات انہوں نے نہیں دیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں نیب نے بلاول بھٹو کو دوبارہ طلب کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کی برسی کے حوالے سے بڑے بزی ہیں اور وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اور عام جو ایک تاثر چلا آ رہا تھا یا ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں میں، جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ کیس ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی جگہ پہ بلاول کا نام تھا، تو بلاول تو بہت چھوٹا بچہ تھا جس وقت کا یہ مقدمے ہے، تو اس کا نام اس لیے آ گیا ہوگا کہ وہ بھی خاندان کا وہ حصہ ہے، خاندان کا وہ کیونکہ فرد ہے، تو اس لیے ان کا بھی نام بطور ڈائریکٹر کہیں آ گیا ہوگا۔ لیکن عملی طور پر بلاول بھٹو نے کبھی کچھ نہیں کیا، اور وہ تو بالکل نردوش ہیں، بالکل ایک معصوم ہیں، بالکل پاک صاف ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن پیپلز پارٹی دیتی رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی گفتگو میں کوئی اسی قسم کا اظہار کرتے رہے کہ جی انہیں بالکل کسی چیز کا نہیں پتہ، اور پتہ نہیں وکیل تھے، سائن کہیں ہو گئے کہیں نہیں ہو گئے، میں عملی طور پر کسی چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو نتائج سامنے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں، بلاول بھٹو صاحب نے جو ڈاکومنٹس پیش کیے FBR کے پاس، ان کے مطابق وہ ZTGPL اس کے وہ بڑے اہم اس کے وہ آفیشل رہے ہیں، اس کے وہ CEO رہے ہیں 2011 سے 2016 تک۔ اور ایک اور ادارے سے اس کمپنی نے ڈیل کیا، ایک پرائیویٹ ڈیولپر کمپنی ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے ڈیل کی، اس کے نتیجے میں اپنے اکاؤنٹ سے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو فیک اکاؤنٹ تھا، اپنے دستخطوں سے اس میں سے 1.22 بلین یعنی 1 ارب 22 کروڑ روپے نکلوائے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب جو کہتے ہیں میں بہت چھوٹا سا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلاول تو بہت چھوٹا تھا، اس کا تو کسی کاروبار میں لینا دینا نہیں تھا۔ تو نیب اس حوالے سے ڈاکومنٹس مانگتی رہی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو سے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو کبھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا، کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ پیش ہونے سے بھی انکاری رہے۔ دسمبر کا میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اب جو انہوں نے FBR کو ڈاکومنٹس دیے، جو نیب نے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے حاصل کر لی ہیں، ان کے مطابق 1.25 ارب آلموسٹ 1 ارب اور 22 کروڑ روپیہ
بلاول بھٹو صاحب اپنے دستخطوں سے وڈرا کرا چکے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو اور 1 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم نکل گئی ہو۔ وہ 2011 سے 2016 تک وہ جو ZTGPL ہے، جو کمپنی ہے ان کی زرداری گروپ، اس میں وہ سی او رہے ہیں، سی او۔ اب یہ انہیں بلا لیا ہے نیب نے، اور 13 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے نیب میں، اس چیز کا جواب دیں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے، اس کا کوئی جواز ہے کہ یہ وہ اس کمپنی میں سی او تھے، یہ کیسے پیسے آئے، کہاں سے پیسے آئے، کیسے انہوں نے نکلوائے، کیسے انہوں نے خرچ کیے۔ یہی کیس تو جناب نواز شریف صاحب پر تھا کہ وہ منی ٹریل نہیں دے سکے، قطری خطوط والی، پھر وہ احتساب عدالت میں ریفرنس آیا ایونس فیلڈ کا، جس میں ان کو سزا ہوئی۔ سپریم کورٹ نے تو نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی اقامے کی بنیاد پر، کیونکہ انہوں نے اس اقامے کا اپنے ڈاکومنٹس میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تو اب بلاول تو اس لیے یہ جو زرداری صاحب کی ایک کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کبھی غصے میں آتے تھے، کبھی دھمکیاں دیتے تھے، کبھی کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کبھی کہتے تھے کہ یہ چیئرمین نیب کون ہوتا ہے، اس کی کیا مجال ہے، یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل گئے۔ تو اب بہت انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ سدھر جائے اور وہ بلاول بھٹو کا جو مستقبل ہے اس کو وہ کسی طریقے سے بچا لیں۔ لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے، جو ابھی تازہ ترین صورتحال ہے، بڑا سنگین یہ الزام ہے بلاول بھٹو پر۔ 1 ارب 22 کروڑ روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ بطور سی او انہوں نے وہ وڈرا کروائے ہیں۔ اس پیسے کا کیا تعلق تھا ان سے، کیا انہوں نے کہاں سے وہ پیسے لیے، کس مقصد کے لیے ان کے پاس وہ پیسے آئے، یہ وہ سوالات ہیں جو نیب کرنے جا رہی ہے بلاول بھٹو سے 13 تاریخ کو۔ اور بظاہر اس بات کا کوئی جواب نہیں ملتا، کیونکہ ماضی میں لے تو لال سے کام لیتے رہے ہیں بلاول بھٹو۔ دسمبر میں جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی والدہ کی برسی کے حوالے سے بڑے مصروف ہیں، وہ نہیں آئیں گے، سوال جواب آپ کر دیں سوال اور میں ان کا جواب دے دوں گا۔ تو ابھی تک تو وہ اس سے چھپاتے رہے ہیں، لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ان کا بچنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، یعنی اس سوال سے بچنا ان کا مشکل نظر آتا ہے۔ کیا وہ جواب دیں گے، کیا وہ جواز دیں گے، قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا، آگے کیا بنتا ہے۔ بڑی ایک گمبھیر سچویشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے، کہ اگر بلاول امپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، ریفرنس ان کے خلاف بن جاتا ہے، تو پھر ان کا کیا فیوچر ہوگا۔ جیسے جیسے انفولڈ ہوگی یہ سچویشن، اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اب دوسرا جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے شروع میں انہوں نے ڈیفائنس کی، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا، اور اس میں ان کے ساتھ جو تھیں پیش وہ تھیں محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے الجھ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کو بھیجا جائے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے بغیر علاج نہیں کرائیں گے۔ کچھ ان کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا جو علاج ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ تاثر غلط ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی یہ تاثر غلط ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے نہ آنے کی وجہ سے وہاں پر ان کا علاج شروع نہیں ہوا۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیٹی ہیں اور وہ ان کا باپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر دوستو وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں جب محترم نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور وہ ملک سے باہر گئے اپنے آپریشن کے لیے، اپنے علاج کے لیے، تو محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ نہیں گئیں، وہ یہیں پر موجود رہیں۔ اور یہ ٹیلی ویژن کے کلپس موجود ہیں ان کی گفتگو کے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لیے نہیں گئی کہ ایک تو میاں صاحب میرے ذمہ کچھ کام تھے ان کے لگے ہوئے جو میں نے کرنے تھے، اور دوسرا میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کو دیکھوں کہ وہ اس طرح سے بیمار ہیں، اس طرح سے ان کی سرجری ہو رہی ہے، اور اس لیے میں بس ٹیلی فون پر جو ہے وہ میں بات کرتی رہی، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن اب نواز شریف صاحب باہر ہیں، اور اب بتایا جاتا ہے کہ ان کی بیماری پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور جو ان کی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب مریم نواز صاحبہ نے یہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ وہ تیمارداری کے لیے اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ تو اب وہ حوصلہ کہاں سے آ گیا ان میں
پہلے تو وہ بیمار باپ کو نہیں دیکھ سکتی تھیں، اور یہاں پر کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی تھیں اور سارا معاملہ وزارت عظمیٰ کا ان کے ہاتھ میں تھا عملی طور پر، تو انہیں باپ کی بیماری جو تھی اس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں ادھر جو میرے ذمہ کام ہے میں وہ لگایا گیا وہ میں کروں گی۔ تو اب وہ کون سی طاقت آ گئی ہے ان کو، ان کے پاس، کہ وہ اب بیمار باپ کا چہرہ بھی دیکھ سکیں گی اور ان کے ساتھ بھی رہ سکیں گی؟ بہرحال جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، بہت کوشش ہے اس میں، جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے شہباز شریف صاحب سے تھوڑے کچھ معاملات سرد بھی ہوئے ہیں، اس لحاظ سے کہ کیونکہ ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں گے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی آ جائیں گی، لیکن مریم نواز کا معاملہ الجھ گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیا بینچ تشکیل دیا ہے، علی باقر نجفی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کی جو درخواست ہے اس پر غور کرے گا، ان کے باہر جانے کی جو درخواست ہے، کیونکہ حکومت نے تو منع کر دیا، اور 18 تاریخ، اب 18 فیبرری اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے۔ جو ذرائع ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ مریم نواز صاحبہ کو باہر جانے کی حکومت اجازت نہیں دے گی، حکومت کسی طرح کسی قیمت پر بھی جانے نہیں دے گی، اور عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر پابند ہے اس کو تسلیم کرنا۔ عدالت اگر کوئی ان کے حوالے سے فیصلہ سناتی ہے باہر جانے کا، تو پھر حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ ہے، اور ابھی فوری طور پر کوئی اس معاملے میں شاید فیصلہ نہ ہو سکے، بہت سارے ڈاکومنٹس دینا پڑیں گے مریم نواز صاحبہ کو، اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ فوری طور پر کہیں ان کی کوئی سرجری ہو رہی ہے، ان کے خاندان نے پلان تو کیا ہوا ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے، لیکن جو باہر جانے کی جو اجازت ہے عدالت سے ملنا بھی کوئی اتنا فی الحال اتنا آسان معاملہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں بہت ساری ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، جس کے لیے نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا، اور بہت ساری قباحتیں ہیں، وہ ساری قباحتیں دور ہوں گی تو ہی مریم نواز صاحبہ باہر جا سکیں گی۔ بہرحال اس وقت یہ جو دو طوطے ہیں، ایک میں زرداری صاحب کی جان ہے اور ایک میں نواز شریف صاحب کی جان، اس وقت کرائسس میں ہے۔ ایک طوطا جو ہے وہ تو بڑا سخت مشکل میں ہے، اس کو تو 1.25 ارب کہاں سے آئے کہاں سے گئے اس کا جواب دینا ہے، اور جو دوسرا طوطا ہے اس کا باہر جانا اس بات سے بندھا ہوا ہے کہ اب جس جن کی ان میں جان ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کی کوئی سرجری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہرحال جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوگی انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتا رہوں گا میں ویڈیوز کے ساتھ۔